بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج 5 ستمبر جمعے کا دن ہے۔ دنیا بھر میں بہت سے ممالک میں آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائی جا رہی ہے۔ آپ سب لوگوں کو بھی میری طرف سے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو۔ اللہ ہم سب پر اپنا رحم و کرم کریں، ان کے صدقے میں مشکلات سے نکالیں جو ہمارے سامنے بھنور ہیں۔ اہم خبریں پہلے بتا دوں۔ اڈیالہ جیل میں آج عمران خان کے کیس کی سماعت ہے، توشہ خانہ 2 کی۔ علیمہ خان جیل میں اس وقت داخل ہو چکی ہیں۔ بڑے پیغامات آ جائیں گے، خان کا کیا حکم ہوگا، تفصیلات اس کی ظاہر اگلے ویلاگ میں آئیں گی۔ اسلامی ملک میں دوسری انقلابی نہر ہے، جو اس وقت انڈونیشیا کے بعد اب اگلا ملک کون سا ہوگا، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ اور لاکھوں ڈالر کا نقصان کروا کے امریکی وزیر خارجہ نے آج پاکستان کو دھمکی دے دی۔ اور خفیہ ادارے بھی آپس میں 101 ایکسٹینشن پر لڑائیاں چل رہی ہیں۔ اصل حقائق اس پہ کیا ہیں؟ اور عالمی دنیا افغانستان کی تو مدد کھل کے کر رہی ہے، پاکستان کو صرف تسلیاں کیوں، کوئی مدد کے لیے نہیں آ رہا۔ ججز کا معاملہ بھی جو اس وقت بڑے جو آپ کو باغی ججز کا، اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس وقت نظریں بہرحال توشہ خانہ 2 کیس کی طرف ہے سب کی، کہ خان کی آج ملاقات میں فیصلہ کیا ہوگا۔ بڑے اہم فیصلے ہوں گے۔ بیرسٹر سلمان صفدر بھی ہیں، علیمہ خان بھی پہنچ چکی ہیں، درخواست ضمانت بھی دائر ہے۔ لیکن چونکہ ابھی ان کی ملاقات نہیں ہوئی تو جو پیغامات ہے اس کی تفصیل تو اگلے ہی ویلاگ میں آپ کے سامنے آئے گی۔ پاکستانیوں کو اس وقت جو ایشیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک جہاں انقلاب اس وقت آ چکا ہے، جو اس وقت انڈونیشیا میں گلیاں سڑکیں بازار مکمل طور پر نوجوان وہاں چھائے ہوئے ہیں، اصلی والا 9 مئی نظر آ رہا ہے۔ نوجوان پارلیمنٹیرینز کے، جرنیلوں کے، ججز کے گھروں میں گھس کر وہاں ان کی جو وسائل کی لوٹ مار کی دولت، ان کے بیڈ روم سے، کمروں سے، اور نوجوانوں کے ہاتھوں میں مہنگے لیپ ٹاپس، کھیلوں کا سامان، نائکی کے مہنگے مہنگے جوتے، کھلونے، یہ مناظر ہم ترکی میں بھی دیکھ چکے ہیں، بنگلہ دیش میں بھی، سری لنکا میں بھی، اور آج انڈونیشیا میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا۔ اب اس میں سب سے بڑا جو فرق ہے وہ ایک تو انڈونیشیا کی فوج اور پولیس ہے، جو اپنی عوام کے سامنے ہتھیار ڈال رہی ہے، گولیاں نہیں مار رہی، اور مظاہرین تو وہی کر رہے ہیں جو ہر تشدد معاملات میں ہوتا ہے، لیکن فوج سرنڈر کر رہی ہے۔ انہیں پتہ ہے ان کی ہار نہیں، ان کی جیت ہے۔ اپنی عوام کے سامنے ہار ہیں، یہ کسی دشمن ملک کی فوج کے سامنے اپنی پتلونیں نہیں اتار رہے۔ انہیں پتہ ہے یہ اپنے لوگ ہیں، جو اپنے لوگوں سے لڑتے ہیں وہ پھر غیروں کے سامنے پتلونیں اتارنی پڑتی ہیں۔ یہاں کی فوج کو پتہ ہے یہ عوام فرسٹریٹڈ ہے، غصے میں ہے، نفرت میں ہے۔ یہ لاوا جو پھٹ پڑا ہے، یہ لاوا دیکھیں جس کی ہم بات کرتے ہیں نا، یاد رکھیں لاوا پکنے میں وقت لگتا ہے۔ یہ کب پکتا ہے، چنگاری کب لگتی ہے، حالات واقعات تعین کرتے ہیں۔ یہ پہاڑوں میں سے مضبوط زمین بھی دباؤ اور گیس کا پریشر برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ جو مادہ اندر پکتا ہے جسے آپ لاوا کہتے ہیں، وہ آتش فشاں پھر راستہ ڈھونڈتا ہے اپنا۔ حالات پاکستان میں اس وقت بالکل ایسے ہی ہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ لیکن انڈونیشیا میں بھی دیکھیں ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ آپ کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے، کیونکہ دونوں کے حالات بالکل ایک جیسے ہیں، بالکل ایک جیسے۔ انڈونیشیا پاکستان کی آزادی کے 2 سال بعد آزاد ہوا، 1949 میں۔ وہاں نوجوان جو موجود ہیں، پاکستان میں آپ کو پتہ 64% ہیں، انڈونیشیا میں 16 سے 30 سال کے 23% ہیں، پاکستان سے آدھے۔ انڈونیشیا میں بھی فوجی ایمرجنسیاں لگتی رہی، مارشل لا لگتے رہے، فوج کا ایک بڑا عرصہ اقتدار پہ قبضہ رہا۔ پاکستان میں پہلا مارشل لا 1956 میں لگا، انڈونیشیا میں پہلا 1957 میں۔ یہاں ایوب خان، ضیاء الحق، مشرف اقتدار میں 30-32 سال رہے، تو انڈونیشیا میں بھی 1966 میں جنرل سکارتو نے کا قبضہ جب سہارتو نے کیا تو اس نے طاقت کے ذریعے، بدماشی کے ذریعے وہ 32 سال بلکہ 35 سال وہ حکومت کرتا رہا۔ 1998 میں پھر انڈونیشیا میں اس کے قبضے سے نجات ملی، اور آج انڈونیشیا جو دنیا کی جمہوری ریاست بن چکا ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی آمر اقتدار پہ قبضہ نہیں کر سکا۔ لیکن جس طرح ہر آمر معیشت کے سہانے خواب دکھا کے آتا ہے نا، جیسے ایوب خان نے کہا میری ترقی اور استحکام، ضیاء الحق نے کہا اسلامی نظام، معاشی خوشحالی، پرویز مشرف نے کہا سب سے پہلے پاکستان، معاشی ترقی خوشحالی، اور جنرل عاصم منیر صاحب کا نعرہ تھا 1 سال میں معیشت بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ جنرل سہارتو نے بھی وہاں پہ نیو آرڈر کے نام سے بالکل یہ ایک نیا دور قائم کیا۔ فرق ہے اس میں کیا تھا کہ جیسا موجودہ دور میں تو انہوں نے چن چن کر بد کردار، بدعنوان، کرپٹ رہنما، جنہیں خود DGI اور فوج ثابت کرتی رہی JIT میں چور اور ڈاکو ہیں، انہیں صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ لگایا۔ جنرل سہارتو نے یہ نہیں کیا، اس نے امریکی یونیورسٹی کیلیفورنیا سے، برکلے سے تعلیم یافتہ انڈونیشین ماہرین معیشت کو بلایا، جسے برکلے مافیا کہا جاتا تھا، ملکی پالیسی میں شامل کیا، جدید ریفارمز بنائی، اور ملک تھوڑا بہتر ہو گیا۔ اس کی وجہ 600% مہنگائی تھی اس سے پہلے، زراعت، تیل، سب کچھ انڈونیشیا میں تباہ تھا۔ تو انڈونیشیا کو وہ جنرل سہارتو ترقی کی طرف لے گیا، انفراسٹرکچر، تعلیم سے تو اس نے کام کیا۔ 45% آبادی خطے غربت سے نیچے تھی، وہ 97 میں 11% رہ گئی، آمدنی بھی بڑھ گئی لوگوں کی۔ اب اگر یہ پاکستان میں بھی نواز شریف زرداری کو لانے کی بجائے خان کی حکومت کے بعد ٹیکنوکریٹس بھی لے آتے نا تو یہ معاملات کافی بہتر ہوتے۔ جنرل سہارتو نے جو کیا وہ 32 سال پھر اس کو فائدہ ہوا، حکمرانی کر گیا، ملک میں معیشت تھی، ڈالر آ رہا تھا۔ اب سہارتو نے کام معیشت سے کیا جو ضیاء الحق نے افغان جہاد سے کیا تھا، مشرف نے دہشت گردی کی جنگ میں شامل ہو کے کیا، یہ 8-10 سال نکال گئی پرائی جنگ میں۔ ابھی بھی دیکھیں پاکستان میں ڈالر کے لیے کوشش تو یہی ہو رہی ہے، لیکن اب ہونا ذرا ممکن نہیں ہے۔
سہارتوں کے خاندان نے بہرحال اس کرپشن میں، اس کے دوستوں نے کرپشن میں، اقربا پروری فوجی کنٹرول ہوا اور اس میں بڑا اضافہ ہوا، اس کا پورا خاندان ارب پتی ہو گیا، انڈونیشین پھر غریب ہونا شروع ہو گئے. اب اس کے بعد جس طرح پاکستان میں آپ کو پتہ ہے بڑی پوٹینشیل ہے، بڑی آبادی ہے، وہاں بھی آبادی زیادہ ہے. 32 سال تو سہارتوں گزار گیا. نوجوان نسل جب آئی، وہ علاوہ جس کی ہم بات کرتے ہیں جسے چنگاری لگتی ہے، وہ 1997 کا ایشیا کا بحران آ گیا. معیشت گر گئی، کرنسی گر گئی انڈونیشیا کی. اب عوامی حکومت تو تھی نہیں، معیشت قابو نہیں ہوئی. نوجوان طلباء سامنے آ گئے، اسکولوں کے، کالجز کے، یونیورسٹی کے، انہوں نے قیادت سنبھال لی. پچھلی نسل تو وہ کھاتا ہے لگاتا ہے، وہ والی فارغ ہوگی، بوڑھے تھے. نوجوان نسل نے ریفارمسی تحریک چلا دی، سہارتوں کا استعفیٰ مانگا، کرپشن کا خاتمہ مانگا، فوج کو اقتدار سے مکمل نکالنے کے لیے، بیرکوں کے لیے بھیجنے کے لیے جمہوریت اور آزاد انتخابات کی کوشش کی اور جیت گئے. اب ڈکٹیٹر آسانی سے تو چھوڑتا نہیں. 1998 میں وہاں بھی فسادات ہوئے، درجنوں لوگ ہلاک ہوئے، اس میں ہزاروں کاروبار جلے اور سہارتوں کی فوج کے اندر بغاوت ہوئی. یہ سب سے اہم معاملہ تھا. جو فوجی جرنیلوں نے سہارتوں سے فاصلہ اختیار کیا، طلباء نے پارلیمنٹ کی بلڈنگز پہ قبضہ کیا، عوامی مظاہرے ہوئے، سہارتوں کو استعفیٰ دے کے بھاگنا پڑا. ملک آزاد. اب دیکھیں فوج وہاں سیاست سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی. عدلیہ، پارلیمنٹ، مقامی حکومتیں آزاد ہوئیں، خود مختار ہوئیں اور انڈونیشیا کی اصل ترقی شروع ہوئی. اس کے بعد پھر انڈونیشیا دنیا کی 10 بڑی مینوفیکچرنگ معیشت میں شامل ہوا. 2022 میں ان کی جی ڈی پی 45 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے. آج وہ 1 کھرب ڈالر کے قریب اکانومی پہنچ چکی ہے. مہنگائی وہاں 3.7% ہے. کچھ ترقی میں اضافہ ہوا ہے. بغیر ویزے کے 76 ممالک اس پاسپورٹ پہ سفر کر سکتے ہیں ہم. 50 ممالک میں دنیا کے پہلے شامل ہو چکے. معیشت کے اعتبار سے ان کا دور دور تک پاکستان سے کوئی مقابلہ نہیں بنتا. حقیقی اعداد و شمار پاکستان میں تو چھپائے ہوئے نا، نمبروں کا ہیر پھیر ہے. عمران خان کے دور میں 6.2% معیشت تھی، آج 0.9 تھی یا 1-2% انہوں نے کر لی ہوگی، 2 نمبری. $1200 بھی فی کس آمدنی نہیں ہے ہماری. 315 ارب ڈالر کی جی ڈی پی، جو ہندوستان کے 1-2 لوگوں کے احساسوں کے برابر ہے. بزنس مین، سرمایہ کاری زیرو، حالات زیرو، تجارتی خسارہ. انڈونیشیا کے حالات میں دیکھیں، وہاں صرف پارلیمنٹ کے لوگوں کے ہاؤسنگ الاؤنس میں اضافہ ہوا. فوج کی واردات نہیں تھی، نوجوان برداشت نہیں کر سکا. اب پاکستان میں 1.80 کروڑ نوجوانوں کا مستقبل میں پتہ ہی نہیں ہے پڑھائی بیچاروں کو، ڈنکیاں لگا کے یورپ ہی جائیں گے. انڈونیشیا میں 10-20 لاکھ بھی نہیں ہوں گے. یہ 23% نوجوان 5 بڑے ممالک میں اپنے ملک کو شامل کرنا چاہتے ہیں. عالم بغاوت اٹھایا. آپ کے سامنے دیکھیں 37 حکومتی بڑی سرکاری بلڈنگوں پر قبضے. اور اچھا یہ دیکھیں، انڈونیشیا کی طرف پاکستان میں بھی جدوجہد ہوئی ہے. وہاں انڈونیشیا کی خواتین کی ویڈیوز نظر آئیں تو پاکستان میں مزاحمت کی خواتین کی 10 گنا بڑی قربانی ہے. فرق صرف انڈونیشیا میں پولیس اور فوج میں غیرت ہے. وہ اپنی عوام پہ گولیاں نہیں مارتے، ان کے گھروں میں چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کرتے. مسلمان ملک ہے، عزت احترام کرتے رہے، ہتھیار ڈال گئے. جہاں بھی گولیاں نہیں چلی احترام، وہ وہاں معاملات حل ہوئے، اور جہاں گولیاں چلیں وہاں پھر 1971 ہوا. یہ مشرقی پاکستان کی عوام نے سبق سکھایا تھا. آج 55 سال بعد حالات اسی نہج پہ ہیں. اور اس میں دیکھیں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، خاص طور پر فوج اور پولیس کے لیے کہ عوام کے پرامن انقلاب ہوں اس طرح، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج خدا نخواستہ دیکھیں بلوچستان میں آزاد بلوچستان کے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں. ترانہ آپ نہیں پڑھ سکتے، ترانہ تو چھوڑے آپ جا نہیں سکتے وہاں. خیبر پختونخوا میں 8 مہینوں میں تقریباً 700 حملے ہو چکے ہیں. پوری دنیا سے عرب، چچن، عجم، رنگ برنگے دہشت گرد بلا کے ٹرین کر کے یہاں چھوڑے گئے. دہشت گردی میں 25 سال ہو گئے لڑتے ہوئے، کوئی کامیابی نہیں ہو رہی. انڈونیشیا بھی اسلامی ملک ہے، دہشت گردی دور دور تک نظر نہیں آتی، کوئی مسلح تنظیمیں نہیں، کوئی مذہبی فسادات نہیں. وہاں بالی بھی موجود ہے عیاشی کے لیے، اور دنیا کی مساجد بھی موجود ہیں. ایک زندہ قوم کی طرح وہ اپنے حقوق پرامن انداز میں لے رہے ہیں. اب دیکھیں یہ انڈونیشیا امریکہ کے تسلط میں ایسا نہیں کہ وہ نہیں ہے، ہماری طرح وہ بھی پالیسیوں پہ چلتے رہے. یہاں تو خیر لوٹی پڑی ہے نا، آرمی چیف بھی مرضی سے لگتا ہے، صدر بھی مرضی سے. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کے لیے لاکھوں ڈالر نے خرچ کیے حکومت بچانے کے، لاکھوں ڈالر. حکومت اب وہ تباہ ہو گئے. آج امریکی وزیر خارجہ نے دے دیا بیان، سیدھے ہو جاؤ. اب یہ بڑی مشکل میں پڑ گئے ہیں. یہ شہباز شریف نے جو بلنڈر مارا نا چین میں، یہ سی پیک سے بڑا ایک تو دانہ ڈال دیا چین نے، اور دوسرا شہباز شریف کی واردات انہیں لینے کی دینے پڑ گئی. دیکھیں امریکہ کے 3 بڑے دشمن ہیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ٹویٹ میں ان کا ذکر کر چکا ہے باقاعدہ، شی جی پنگ کی پریڈ کی تعریف میں. اس نے کہا پیوٹن اور کم جونگ جو شمالی کوریا کا، یہ نیک خواہشات انہیں دو اور بتاؤ کہ تم امریکہ کے خلاف سازشیں کرتے ہو ہر وقت. ٹویٹ کر کے کہا. شہباز شریف چھلانگ مار کے ان کے ساتھ سیکورٹی کو پیچھے ہٹاتے ہوئے فوٹو سیشن کر رہا تھا. تو وہ ڈنڈا تو آئے گا، وہ ڈنڈا آئے گا پتہ نہیں ایکسٹینشن کی صورت میں آئے گا، ان کی حکومت کی صورت میں یا خان کی رہائی کی صورت میں. لیکن نون لیگ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے فون کیا مجھے، اس نے کہا یہ نوٹیفیکیشن ہمارے اوپر نہ ڈالیں بار بار، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا 52 دن رہ گئے ہیں آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ میں، آفیشیلی تو ان کے 52 دن مکمل ہوتے ہیں، تو آپ کو کیوں یہ کہنا پڑ رہا ہے خواجہ آصف کو کہ جی مری میں ہم نے ایکسٹینشن نہیں کی، کوئی بات نہیں کی. پھر آپ کیوں خواجہ آصف سے استعفے بھی مانگ رہے ہیں؟ عظما بخاری، فیصل واڈا، ینیف عباسی، آپ کے عسکری صحافی خواجہ آصف کو استعفیٰ دیں. کیوں آپ نے رانا ثناء اللہ کو چھوڑا جو کہتے ہیں 10 سال ایکسٹینشن دیں گے، قیامت تک دیں گے؟ بھائی کس چیز کی ایکسٹینشن؟ آپ پھر کیوں کہہ رہے ہیں ٹی وی اسٹیشنز کو، میڈیا کو، نوٹیفیکیشن جاری کرنے والی بات ہی نہ کریں آپ؟
آخر مطلب کسی چیز کی تو پردہ داری ہے. تو اس کا نہیں نوٹیفیکیشن آ جائے گا, مگر جب آئے گا تو خبریں بھی بند ہو جائیں گی اس وقت. فی الحال تو یہی چلیں گی. دیکھیں ایک دلیل سے آپ کو سمجھاؤں دنیا میں ہمارے حالات اس وقت کیا ہے. یہ افغانستان میں زلزلہ آیا ہے, آپ دیکھیں دنیا نے ایک حکومت کے طور پر تسلیم نہیں کرتی قانونی, لیکن پوری دنیا وہاں امداد بھیجنا شروع کر دی. قطر کے شیخ امیر تمیم نے 4 ایئر فورس جہاز بڑے بھیجے ہیں, ساتھ وہ شہزادی ہے کوئی پتہ نہیں کیا ہے وہ بھی, 2 فیلڈ اسپتال ہیں, کروڑوں کی ادویات ہیں, خیمے ہیں. پاکستان میں دنیا کا بدترین سیلاب ہے, کوئی امداد آفر نہیں, کوئی فنکار اداکار پاکستان آنے کو تیار نہیں. وہ انجلینا جولی آئی تو یوسف رضا گیلانی اپنے گھر لے گیا فوٹو سیشن کے لیے, اپنے کارڈ وہ دے رہے ہیں بزنس وزٹنگ کارڈ. اب مریم نواز کے فوٹو سیشن سیاسی منجن بیچنے کی دنیا دیکھ رہی ہے کہ انہیں امداد کیا دیں, یہ تو فوٹو چھاپ دیتے ہیں اس کے اوپر اپنا. یہ جو مریم نواز کے ٹوٹے آپ کو معاف کیجیے گا جو کلپس نظر آ رہے ہیں, یہ آنکھیں پتھرا گئی ہیں دیکھ دیکھ کے. پانی سے زیادہ مریم نواز کی تصویر سے وحشت ہو رہی ہے لوگوں کو. اور یہ ایسے بے حس لوگ ایسے مسلط ہیں. وہ بلوچستان میں دیکھیں جب بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا تھا یہ سارا میڈیا ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے پیچھے بھاگ جاتا. مہرنگ بلوچ مذمت کرو, مذمت کیوں نہیں کرتی, مذمت کرو. آج وہ بلوچستان کی وزیر ہے وہ مریم نواز ہے وہاں کی, فرا عظیم شاہ نام ہے شاید. سریاب روڈ پہ 15 لوگ شہید ہوئے, وہ باقاعدہ کھلکھلا کے ہنس رہی تھی وہ کیمرے کے سامنے. وہ باقی 2 بھی منہ پہ نقاب ان کے وہ ماسک سے پہنے تھے, اندر سے وہ بھی ہنس رہی ہیں. مذمت ہی اگر یہ مذاق سمجھتے ہیں, خدا کی قسم آپ کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں لوگ. عمران خان کے بارے میں ایک ایک بات صحیح کہتا تھا, ایک ایک بات خان کی سچ ثابت ہوئی. یہ بات تحریک انصاف بھی کاش سمجھ جاتی لیڈرشپ ان کی. خان نے جیل میں دیکھے اس کے پاس بیرونی خبریں نہیں ہیں, رابطہ کٹا ہوا ہے, لیکن عمر کا ایک حصہ گزارا ہے سیاست میں. وہ جرنیل کا, جج کا, سیاستدان کا, صحافی کا دماغ جانتا ہے. عمران خان کے انٹرنیشنل فیصلوں سے لے کے اندرونی سیاست تک کا ہر فیصلہ اہم ہے. یہ خدا کی قسم تحریک انصاف کی قیادت صرف ان فیصلوں پر عمل کرتی تو بڑا معاملہ مختلف ہوتا. یہ بجٹ جو KPK نے پاس کیا یہ نہ کرتے, یہ حکومت آج گھٹنوں پہ ہوتی ہے IMF کی. ڈرون اٹیک, ملٹری آپریشن پہ, معدنی بل پہ, یہ باتیں ساری مان لیتے, ان کی پوزیشن بڑی سٹرونگ ہوتی, انہوں نے نہیں کیا ایسے. ابھی ضمنی انتخابات میں آپ کو پتہ ہے 80% سے رہنما جو الیکشن لڑنے کے حق میں تھے, خان نے ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا. آج دیکھیں خان کے بائیکاٹ سے حکومت بھاگ گئی, حکومت مجبور ہوگی منسوخ کرنے میں. سیلاب کا تو بہانہ ہے, ورنہ N129 میں حماد اظہر کے بھی الیکشن وہاں شاید یہ کروا دیں. لیکن فارم 47 پر جو جیت کر اسمبلی کے لوگ, آپ کو پتہ ہے جب جائیں تو ان کی الیکشن میں اوقات نہیں رہنی تھی, قانونی حیثیت انہیں نہیں ملنی تھی. بائیکاٹ سے یہ سب سے بڑی لارجسٹ پارٹی کے بائیکاٹ سے بہت بڑا اس کا امپیکٹ پڑنا تھا. اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ تحریک صاف لنگڑی لولی حیثیت میں ہی رہے, لیکن قومی اسمبلی اور سینٹ میں رہے. ان کے استعفے نہیں ماننا چاہتے. وہ نوٹیفیکیشن یقین کریں بہت بڑا مسئلہ ہے. عمران خان کا یہ استعفوں کا فیصلہ یہ ہلا کے رکھ دے گا پورا سارا سسٹم. تو وہ آئے گا, وہ لازمی سی بات ہے. وہ ظاہر فیصلہ خان نہیں کرنا, جس طرح خان کے اور بھی فیصلے ہیں. ابھی میرے خیال میں تو علیمہ خان کو چیئرمین ہونا چاہیے. عوام بھی یہ کہتی ہے. یہ آج مہم خان کی رہائی کی بالکل مختلف ہوتی. جس طرح 4 نسلیں عدالتیں, تھانے, کچہریاں خان کے وہ دیکھ رہے ہیں, وہ چھوٹی سی بچے دیکھیں اپنے سالگرہ والے دن جیلوں میں ملاقاتیں کر کے آئے. تو عام پاکستانی تو یہ سوچتا ہے کہ یہ عمران خان علیمہ خان کو نگران چیئرمین کیوں نہیں بناتے. یہ خان کا وہ نظریہ ہے 30 سال کا وہ موروثیت کا. ورنہ جس طرح علیمہ خان ڈٹ کے عمران خان کا موقف پیش کرتی ہیں, ایک ڈھال کی طرح کھڑی ہیں, یہ جرأت تحریک انصاف کے کسی رہنمانی کے ایسے نام لے کے وہ بات کرے جیسے خان خود کرتا ہے. اور پھر جو خان کا درد تکلیف ہے وہ بھی کسی اور کو اس طرح نہیں ہو سکتا. نون لیگ میں دیکھیں نواز شریف کو چھوڑ کے جب یہ سارے بھاگ گئے تو بیگم کلثوم نواز ہی نکلی تھی میدان میں. یہ اور بات ہے وہ ڈیل کروانے کے لیے آئی تھی کہ مقصد ان کا جیل سے نکلوانا تھا. ان کی والدہ کا بھی تھا اور ٹھیک تھا مقصد ان کا, وہ سیاسی لوگ نہیں تھے بلکہ تھے سوری, لیکن چاہتے سائن کریں اور نکل جائے, وہ ہو گیا ان کا کام. آج تو دیکھیں قوم جو کہہ رہی ہے خان کے نظریے سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, وہ اسی طرح ڈٹ کے کھڑے ہیں. یہ نون لیگ اور خان کی سیاست میں فرق بھی یہی ہے نا. خواجہ آصف کا ایک کبھی انٹرویو میں دیکھ رہا تھا جیو میں وہ کلپ اس کا کہ نواز شریف بھی مزاحمت کے لیے تیار ہے, صرف وقت کا انتظار کر. اللہ جانے کون سے وقت کا انتظار کرے. پاکستان کی تاریخ میں جتنا موقع شخص کو ملا 5 آرمی چیفز کے سامنے آئے, 3 دفعہ ڈیل کر کے بھاگے, اور پھر وہی ایکسٹینشن اسی کی طرف جس سے یہ خود گناہ عظیم کی بیٹی ہے مریم نواز کہتی تھی کہ میں اس گناہ میں شریک نہیں. وہ فرنٹ سے لیڈ کر رہی ہیں اسے. اور یہ خان پہ الزام لگاتا ہے جی فوج لے کے آئی. 2011 میں پاشا نے لاہور کا جلسہ کرایا, جنرل ظہیر الاسلام نے تحریک انصاف بنائی. وہ وقار ملک نے بھی بڑی اچھی بات کی ہے. وہ دیکھا یہ 3 جرنیل اگر خان کے ساتھ تھے تو اکثریت 2023-13 میں نواز شریف کو 2/3 کیسے مل گئی. ضیاء الحق نے قبر سے دی تھی. آج مریم اور بلاول کو بھی کروا لیں, ساری فوج ان کے ساتھ ہے. 2018 کے الیکشن کا یہ بیانیہ انہوں نے بنایا تھا جی وہ ہمارا الیکشن RTS, وہ RTS کی شکایت آج تک کبھی کسی فورم پہ نہیں آئی. یہ چاہتے ہیں خان کو اپنے جیسا ثابت کر دیں, بس دن رات کوشش ہے. یہ اسی لیے کرپشن کے عدت کے مقدمات بنے. نواز شریف اور زرداری بخدا ان دونوں جماعتوں کی ایک ہی کوشش ہے کہ ہم بس یہ ثابت کر دیں جو ہم ہیں وہی عمران خان ہے, جو ہمارے ساتھ ہوا وہی عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. قاضی فائز کو اسی لیے ثاقب نثار کے ساتھ ملا دیتے کہ جس کو دور میں سزائیں ملی ہمیں بھی ملی.
انہیں یہ نہیں پتہ ہے خرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور ہے. ان کے لوگ خود کہتے ہیں کہ خان اخلاقی طور پر اعتبار سے اس اونچی شخصیت ہے کہ ہم چاہتے ہیں وہ نیچے آ کے ہمارے جیسا بنے, لیکن اللہ نے عزت ذلت جس کو دینی ہو. آخر میں جسٹس اطہر من اللہ نے جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو ابھی بیان سے آگ لگائی ہے, ان کو دباؤ ڈالا جا رہا ہے ان سے استعفیٰ لیں. ہو سکتا ہے وہ یا فریدی صاحب ان سے استعفیٰ نکلوا لیں کسی نہ کسی طرح, یا پھر نہ ہوا تو پھر کردار کشی تو ہوگی, اسکینڈلس تو ہوں گے. اطہر من اللہ صاحب دیکھیں دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. 9 اپریل کو سپریم کورٹ انہوں نے کھولی تھی خان کی حکومت گرانے کے لیے. پنجاب کے الیکشن میں بھی 4-3 کا متنازع فیصلہ نہیں کا تھا. پھر نواز شریف کی عمران خان سے زندگی کی بھیک بھی مانگ دی, یاد ہے آپ کو 50 روپے کے اسٹامپ پہ, وہ نہ ملک سے بھاگتا. لیکن چلیں یہ ساری چیزیں ہو کے آج بھی اگر یہ میدان میں اپنے گناہوں کو کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو موقع ضرور دینا چاہیے. انسان غلطیاں ماضی کی سیکھ لیتا ہے بعض اوقات, بجائے یہ کہ ریٹائر ہو کے کسی ویلاگ میں بیٹھ کے انکشاف کر رہے ہوں, مجھے بتا رہے ہیں انٹرویو میں, تو آج ان کے پاس موقع ہے. کوشش کریں استعفیٰ دے کے جانا اور یہ اس طرح پیچھے مزاحمت سے ہٹنا یہ انسان کا کام نہیں ہے. تو کوشش کرنی چاہیے انہیں. جدوجہد انسان کا کام ہے, نتیجہ اللہ کا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بہتری مانگیں. یہ دن اچھا دن ہے, آپ کو بتائیے میلاد النبی آج ہے, کچھ لوگوں کی کل تھی, کچھ کی پرسوں ہو سکتا ہے, جب بھی ہو آپ منائیں, لیکن دعا کریں اللہ تعالیٰ رحم کرے اپنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.